بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کا روشنی میں اسلامک مہینوں کے ترتیب پر ماہ الحرام نمبر 1 1 تاریخ کتاب میں بیان کیے گئے 10 عنوان کا مختصر تعارف ہے۔ پہلا، آپ کا اسلامک تاریخ۔ اس عنوان کے تحت انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور بزرگان دین رحمۃ اللہ کی زندگی کے حالات کو بیان کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ان حضرات نے دین کی تبلیغ و اشاعت اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے میں کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اور اس راہ میں پیش آنے والے حالات اور تکلیفوں کو برداشت کر کے کس قدر صبر و شکر کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس طور پر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری انسانیت کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ دوسرا نمبر میں بیان جو کیا گیا ہے اللہ کی قدرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اللہ کی قدرت سے کائنات کے خالق و مالک کا مخلوقات اور ان کی خصوصیات میں غور و فکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور اس کے بے مثال کاریگری کو سن کر ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو پڑھ کر اپنے بلند مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگی کا احساس ہوگا اور ہماری ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوگا۔ تیسرا نمبر اس کتاب میں ذکر ہے ایک فرض کے بارے میں۔ فرض اور واجب کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر اس عنوان کے تحت فرض و واجبات اور ان کے متعلق ضروری باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ چوتھا نمبر ایک سنت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس عنوان کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعمال اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ و دعائیں کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزار سکے۔ پانچواں ذکر کیا گیا ہے ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ اس عنوان کے تحت فرائض و واجبات کے ساتھ دیگر اعمال و افعال پر امت کو کھڑا کرنے کے لیے ان کے فضائل اور ان پر اللہ تعالیٰ کی انعامات کا تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ عمل کا شوق و غربت پیدا ہو سکے۔ اور 6 نمبر کا جو ہے ایک گناہ کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اس عنوان کے تحت شریعت کے منع کردہ اعمال و افعال اور ان کے کرنے پر سزا و عذاب کو بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اس سے دور رہ کر زندگی گزارے اور دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچ سکے۔ ساتواں آپ کا ہوگا دنیا کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس عنوان کے تحت قرآنی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و عمل کی روشنی میں دنیا اور دنیاوی چیزوں کی حقیقت اور اس سے الگ تھلگ رہ کر زندگی گزارنے کی رغبت دلائی گئی ہے تاکہ انسان دنیا میں مشغول ہو کر دین و شریعت سے غافل نہ ہو جائے۔ آٹھواں آپ کا ہو گیا آخرت کے بارے میں بتلایا گیا۔ اس عنوان کے تحت مرنے کے بعد کی زندگی کے حالات، دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی جزا و سزا اور ان کی صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان اس کو سامنے رکھ کر آخرت کی تیاری کر سکے۔ 9واں ذکر کیا گیا ہے قرآن طب نبی سے علاج کے بارے میں۔ اس عنوان کے تحت مختلف بیماریوں کے بارے میں طب نبی سے علاج اور قرآنی آیات کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے جہاں دوسرے فائدے ہوں گے، وہی اسلام کے متعلق
مکمل دستور زندگی اور کامل نظام حیات ہونے کا یقین پیدا ہوگا۔ اس نمبر میں اس کتاب میں جو ذکر کیا گیا ہے قرآن کی نصیحت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، دین مکمل خیرخواہی کا نام ہے۔ اس مناسب سے اس عنوان کے تحت قرآن و حدیث کے جمع نصیحتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے جمع نصیحتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کا طریقہ، اس کتاب کو پڑھتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کو ملحوظ رکھیں۔ مناسب ہے کہ تعلیم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور مطالعہ کریں۔ کھڑے ہو کر پڑھنا بہتر ہے، ممکن ہو تو مائک پر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تعلیم شروع کریں۔ روزانہ شروع میں صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور پڑھیں۔ اس دن کی اسلامی تاریخ ضرور پڑھیں، جیسے 12 ربیع الاول کے شروع میں دیے ہوئے نمبر ضرور پڑھیں، جیسے نمبر 1۔ روزانہ 10 مضامین پڑھیں۔ اس سے لے کر 10 تک تمام نمبرات ترتیب وار پڑھیں۔ موضوع اور اس کے تحت ذیلی عنوان کو پڑھنے میں ذرا فاصل رکھیں۔ اس طرح پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، 12 ربیع الاول، نمبر 1، اسلامی تاریخ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، لہذا کو سب ضرورت و مضمون بنانے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق کی دعا مانگ کر اختتام مجلس کی دعا پڑھ کر ختم کریں۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، محرم الحرام، نمبر 1، تاریخ 1 محرم کا، نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا اور ایک دن اسی کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کے عزت و بزرگی والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ سورۃ الرحمن 26-27۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کے تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے لکھنے کا حکم دیا تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ ابو داؤد 4700 پیج نمبر پہ۔ پھر اس نے اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تقدیر زمین و آسمان کو پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا۔ مسلم حدیث 6748 پیج نمبر۔ اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا، قلم ان چیزوں کو بحکم خداوندی پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا۔ روشنی کے لیے اس میں چاند، سورج اور چمکدار ستارے بنائے اور اسی نے بغیر سہارے کے اس زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، جبکہ انسان ہلکی سی چیز کو بھی بغیر سہارے کے روک نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال سے آسمان کو بغیر ستون کے روک کر اپنی زبردست قدرت کا اظہار کیا اور لوگوں کو اس میں غور فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو بغیر ستون کے
کیسے بلند کیا گیا ہے؟ سورہ عائشہ کا 18 نمبر آیات۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دوسرا، اس کو بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ تیسرا، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ تقدیر پر ایمان لائے۔ ترمذی میں بیان کیا گیا 2145 عن علی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سنت پر عمل کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی اس پر عمل کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ترمذی 2678 عن انس۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، صبح کے وقت دعا پڑھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے گا شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ، میں شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عمل الایوم علیہ بالسنی 49 نمبر۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں پڑوسی کو ستانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ مسلم میں فرمایا گیا 172 بن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں حلال اور حرام کو سمجھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گا کہ مال حرام ہے یا حلال۔ بخاری میں فرمایا گیا 2059 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت میں مجرموں کی حالات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ ان اعمال ناموں میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس سے کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسا دفتر اور رجسٹر ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا اور نہ بڑا عمل، سب ہی اس میں محفوظ ہے۔ سورہ کہف 49 نمبر آیت۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج تقدیر کے خلاف نہیں۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جو جھاڑ پھونک اور دعاؤں کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں تو اس سے تقدیر الہی کے مخالفت تو نہیں ہوتی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ ترمذی 2148۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کلام بڑے رحمان اور نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہے۔ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سمجھدار ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ حم سجدہ 2-4۔ صرف 5 منٹ کے جو مدرسہ ہے نا، یہ
قرآن و حدیث کے روشنی میں یہ تفصیل سے اس میں نچوڑ کر کے یہ صرف 5 منٹ مدرسہ میں یہ لایا گیا ہے. یہ حدیث ہے، یہ ایک حدیث کا کتاب ہے جو ہم نے ابھی پڑھا آپ لوگوں کے لیے. تو پلیز سبسکرائب کریں اور حوصلہ افزائی کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.